آج کے اس خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے نئے سال کا جشن یا محاسبہ نفس۔ نئے سال کا جشن یہ تو واضح ہے، محاسبہ نفس کا مطلب ہوتا ہے اپنے نفس کا حساب کتاب کرنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے آپ کا جائزہ لینا، خود احتسابی کرنا۔ اسلامی بھائیوں، یہ ایام کس طرح تیزی سے گزر رہے ہیں کہ سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر گزر رہے ہیں، دن گھنٹے کی طرح گزر رہے ہیں۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری زندگی کے ایام تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم برابر اپنی موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم دنیاوی زندگی میں اس قدر مشغول و مصروف ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے۔ جبکہ ایک عقل مند آدمی تیزی سے گزرتے ایام، بدلتے سال و موسم کو اپنے لیے عبرت کا سامان سمجھتا ہے اور آخرت کی تیاری کر لیتا ہے۔ اسلامی بھائیوں، وقت کا تیزی سے گزرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة بالنار، رواہ الترمذی وصححہ الالبانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر اور ایک گھنٹہ آگ سے پیدا ہونے والی چنگاری کے برابر نہ ہو جائے۔ اس حدیث کو ذرا آپ سامنے رکھیں اور دیکھیں اور غور کریں کہ کس قدر تیزی سے ایام گزر رہے ہیں، کس قدر تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ ہر کسی کی زبان سے یہی بات نکلتی کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم فرصت میں نہیں ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کہ ابھی 2021 شروع ہی ہوا تھا اور ختم ہو گیا، لیکن اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کچھ کھویا، کیا پایا، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے بجائے، اپنے آپ کا حساب کتاب کرنے کے بجائے آج ہم پھر سے خوشیاں منانے کے منتظر ہیں۔ آج 31 دسمبر ہے، کتنے لوگوں کو آج رات کے 12 بجنے کا شدت سے انتظار ہے۔ جو ہی 12 بجتا ہے، جو ہی تاریخ بدلتی ہے، چاروں طرف سے پٹاخوں کی آوازیں آنے لگتی ہے، ہیپی نیو ایئر کہہ کے ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کی جانے لگتی ہے، اور پھر ناچ گانے کی محفلیں سجتی ہے، شراب و کباب کا دور چلتا ہے، اور پھر اگلے دن 1 جنوری کو پکنک منانے کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آپ مسلم محلوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ جس دکان میں عام دنوں میں 2 یا 3 بکرے کٹتے ہوں، اس دکان میں 20-30 بکرے کٹتے ہیں۔ ہر گھر میں گوشت آنا ہے، 1 جنوری ہے، ہر گھر میں گوشت آنا ہے، نئے کپڑوں کا اہتمام کرنا ہے، نئے ڈش پکانا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ نئے سال کی آمد پر جشن منانا، خوشی منانا، نئے ڈش کا اہتمام کرنا، نئے کپڑے پہننا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ پکنک منانا یا پکنک پر جانا، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے؟ میرے اسلامی بھائیوں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کی آمد پر جشن منایا یا کسی کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کی؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا تابعین اور تبع تابعین کے دور میں اس رسم کو منایا جاتا تھا؟ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک قدیم زمانے سے عیسائی حضرات اس جشن کو مناتے ہوئے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ اسی خوشی میں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں، اور یہی خوشی کا ماحول
اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نئے سال کی آمد پر جشن منانا، خوشی منانا، پٹاخے پھوڑنا، پکنک پر جانا، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ حرام ہے، اور حرام ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلی وجہ نص سے ثابت نہیں ہے، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی خوشی مناتا ہے، کوئی جشن مناتا ہے، کوئی نئے سال کی مبارکبادی کسی کو دیتا ہے، تو وہ کھلم کھلا شریعت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اور دوسری وجہ فضول خرچی، اس دن بے انتہا فضول خرچی کی جاتی ہے، قیمتی تحفے تحائف کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ کیا آپ شیطان کا بھائی بننا پسند کریں گے؟ اور تیسری وجہ ہے بے حیائی، اس دن خوب بے حیائی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی برائی یا بے حیائی نہیں جو اس رات کو انجام نہ پاتی ہو۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ مومنوں میں، مسلمانوں میں بے حیائی اور برائی پھیلانے کے آرزومند ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اور چوتھی وجہ ہے شراب نوشی، اس دن کثرت سے شراب کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی شراب کو چھوا تک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس دن اپنے آپ کو شرابیوں کی لسٹ میں شمار کر لیتا ہے، شراب کی ابتدا کر لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے مومنو، شراب، جوا، تھان، پانسے کی تیر، یہ ساری کی ساری گندی چیزیں ہیں اور شیطانی کام ہے، ان سے دور رہو، الگ تھلگ رہو تاکہ تم کامیابی پا سکو۔ اور پانچویں وجہ مرد و زن کا اختلاط، غیر محرم عورت، غیر محرم مرد اس دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام و مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مشترکہ دعوت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں کے فتنے سے بڑھ کر کوئی بھی فتنہ نہیں چھوڑا، سب سے بڑا فتنہ میں نے چھوڑا ہے تو عورتوں کا فتنہ چھوڑا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں دو چیزوں سے منع فرمایا ہے، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، عورتوں سے بچ کر رہو، دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء، کیونکہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ عورتوں کے سلسلے میں تھا۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر ہم نئے سال کا جشن نہیں منا سکتے اور نہ ہی کسی کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ایسے موقع پر جب دنیا خوشی منا رہی ہو، جشن منا رہی ہو، ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکبادی پیش کر رہی ہو، ایسے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر ہمیں اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایک سال ہماری زندگی کا جو کم ہوا، اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، ہم نے اس میں کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب الجلال والاکرام کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا کچھ تیاریاں کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب الجلال والاکرام نے ہمیں اور آپ کو محاسبہ نفس کا پیغام دیا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کا پیغام دیا ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ اور یاد رکھو، جو آج اپنے آپ کا حساب کتاب نہیں کرتا، اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیتا، وہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کا جائزہ لے گا، اپنے اعمال کا جائزہ لے گا، اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا اور اپنے آپ کا حساب و کتاب کرے گا۔
اللہ کا فرمان ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے کہ ہر انسان کی برائی بھلائی کو ہم نے اس کے گلے لگا دیا ہے۔ برائی بھلائی کو انسان کے گلے لگانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہر انسان کے اوپر دو فرشتے مقرر کر رکھے، ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک بدی لکھتا ہے۔ جب انسان نیکی کرتا ہے تو نیکی کو لکھنے پر مقرر فرشتہ نیکی کو لکھ لیتا ہے، جب برائی کرتا ہے تو برائی کو لکھنے پر مقرر فرشتہ برائی کو لکھ لیتا ہے۔ تو ہر انسان کے برائی بھلائی کو ہم نے اس کے گلے لگا دیا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو کچھ عمل کرتا ہے یا جو کچھ اپنی زبان سے نکالتا ہے یہ دونوں فرشتے فوراً اسے نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور برائی بھلائی کے اس مجموعے کا نام نامہ اعمال ہے، اس مجموعے کا نام رجسٹر ہے، اور کل قیامت کے دن ہم اس رجسٹر کو اس کے سامنے پیش کریں گے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اس نامہ اعمال کو ہم اس انسان کے سامنے پیش کریں گے۔ انسان اس نامہ اعمال کو کھلی ہوئی کتاب کی طرح اپنے سامنے بالکل کھلا ہوا پائے گا، کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کھلا ہوا پائے گا۔ انسان دیکھے گا اپنا نامہ اعمال، ساری چیزیں اس میں موجود ہوں گی، جو کچھ اس نے کیا ہوگا پوری زندگی ساری چیزیں اس میں موجود ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی اس میں دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس میں دیکھ لے گا۔ انسان دیکھ لے گا ساری چیزیں اس نامہ اعمال میں درج ہے۔ پھر انسان کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ انسان ساری چیزیں اس نامہ اعمال میں دیکھے گا کہ چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل، جو کچھ ہم نے کیا تھا ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے جس نے کوئی بھی چھوٹا بڑا عمل شمار کیے بغیر نہیں چھوڑا۔ انسان دیکھے گا اس میں ساری چیزیں موجود ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ لوگ کیے رہیں گے ساری چیزیں اس میں موجود پائیں گے، لیکن اس کے باوجود انسان اس دن انکار کر دے گا کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے سب جھوٹ ہے، ہم گنہگار نہیں تھے، ہم مشرک نہیں تھے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہے پروردگار ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ پوری زندگی شرک میں کٹی ہوگی، لیکن اللہ کے سامنے وہ قسم کھا کر کے کہے گا کہ اللہ کی قسم ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرے گا بندہ اس دن، اپنے گناہوں کا انکار کر دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس دن کہے گا کہ میرے پروردگار کیا تو نے مجھے ظلم سے نجات نہیں دی؟ پروردگار کہے گا کیوں نہیں؟ پھر وہ بندہ کہے گا کہ آج میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا۔ اللہ رب ذوالجلال کہے گا کیا میری گواہی، میرے فرشتے کرامن کاتبین کی گواہی کافی نہیں ہے؟ کیا یہ نامہ اعمال کافی نہیں ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں، آج میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی قبول نہیں کرتا، جو کچھ لکھا ہے جھوٹ ہے، ہم گنہگار نہیں تھے، ہم مشرک نہیں تھے، آج میری گواہی کے لیے آج میں خود کافی ہوں۔ ایک تو گناہ بھی کیا ہے اور انکار بھی کر رہا ہے ڈٹائی کے ساتھ، ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری۔ رب ذوالجلال والاکرام کہے گا اس کے منہ پر تالے لگا دو، اس کے منہ پر سیل مار دو، اس کے منہ میں مہر مار دو، اس کے جسم کے اعضاء سے ہم بلوائیں گے، اس کے جسم کے اعضاء سے ہم گواہی لیں گے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ ان ہاتھوں سے جو کچھ کرتے ہیں آپ، اگر ان ہاتھوں سے کسی کی مدد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، یہ ہاتھ آپ کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ان ہاتھوں کے ذریعے سے کسی کو مارا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، کسی کی چیز چوری کی ہے،
تو آپ کے خلاف یہ ہاتھ گواہی دیں گے، آپ کے یہ پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ان پاؤں کے ذریعے سے چل کر کے کوئی گناہ انجام دیتے ہیں، یہ آپ کے پاؤں آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ اگر ان پاؤں کے ذریعے سے چل کر کے مسجد نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، واعظ و نصیحت سننے کے لیے آتے ہیں، تو یہ پاؤں آپ کے حق میں گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ جسم کے سارے اعضاء، کان، آنکھ، جسم کی چمڑی، جسم کی کھالیں آپ کے حق میں آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے بالکل قریب آ جائیں گے تو ان پر ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گی۔ ان کانوں سے جن سے آپ گالیاں سنتے ہیں، فحش گانے سنتے ہیں، لوگوں کی غیبت اور چغلیاں سنتے ہیں، یہ کان آپ کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہمارے ذریعے سے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ یہ آنکھیں، جن آنکھوں سے آپ برائیاں کرتے ہیں، شریعت نے جن چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے ان چیزوں کی طرف آپ دیکھتے ہیں، موبائل میں جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، یہ آنکھیں آپ کے خلاف کل قیامت کے دن گواہیاں دیں گی کہ ہمارے ذریعے سے فلاں فلاں چیز دیکھی تھی، فلاں گناہ کیا تھا، موبائل میں فلاں فلاں چیزیں دیکھی تھیں۔ یہاں تک کہ جسم کے سارے اعضاء اور یہ چمڑیاں بھی انسان کے خلاف گواہی دیں گی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام جسم کے اعضاء سے گواہی کیوں طلب کرے گا؟ کیا اللہ رب ذوالجلال والاکرام کو معلوم نہیں ہے کہ زندگی بھر وہ کیا کرتا رہا؟ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کے جسم کے اعضاء سے اللہ رب العزت بلوائے گا۔ انسان بحث و مباحثہ کرے گا اپنے رب سے، کہے گا آج میں اپنے نفس کے سوا کسی کی گواہی نہیں مانتا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کہے گا ٹھیک ہے، آج ہماری گواہی تمہیں قبول نہیں، تمہاری گواہی کے لیے تمہارا نفس کافی ہے، تمہارا وجود کافی ہے، تمہارے جسم کے اعضاء کافی ہے، تو چلو تمہارے جسم کے اعضاء سے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ اور جب جسم کے اعضاء ہی انسان کے خلاف گواہی دے دے تو انسان ذلیل و رسوا ہو کر رہ جائے گا اور بچنے کا کوئی بھی راستہ اور طریقہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ جب انسان دیکھے گا کہ میرے جسم کے اعضاء میرے خلاف ہیں، میرے جسم کے پارٹ میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو انسان کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا، چمڑیوں سے کہے گا، ان کھالوں سے کہے گا کہ تو نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ پھر جسم کے اعضاء اور یہ چمڑی کہے گی قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج ہمیں اس رب نے بولنے کی طاقت بخشی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت بخشی ہے، آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے تو آج ہم حق بات بولیں گے۔ انسان دیکھے گا کہ میرے جسم کے سارے پارٹ میرے خلاف ہو گئے ہیں، میرے جسم کے سارے اعضاء میرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو انسان اپنے جسم کے اعضاء سے کہے گا، ان چمڑیوں سے کہے گا بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ نَاذِلٍ، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ انسان کہے گا کہ تمہارے لیے ہلاکت و دوری ہو، تمہارے لیے بربادی ہو، میں تو اپنے رب سے تمہارے لیے ہی لڑ جھگڑ رہا تھا، لیکن تم نے ہی میرے خلاف آواز اٹھائی، تم نے ہی میرے خلاف شہادت دے دی۔ میرے اسلامی بھائیوں، جسم کے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، صرف جسم کے اعضاء ہی ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے، بلکہ کائنات کی ہر چیز، کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے لیے CCTV کیمرہ ہے۔ انسان بچ نہیں سکتا۔ انسان آج لوگوں سے چھپ کر کے گناہ کرتا ہے، کہیں لوگ دیکھ نہ لیں۔ میں کہتا ہوں لوگوں سے بچنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے جسم کے اعضاء سے بچو، اپنے جسم کے اعضاء سے بچ کر گناہ کرو۔ کہیں یہ ہاتھ دیکھ نہ لے، کہیں یہ آنکھیں دیکھ نہ لے، کہیں یہ کان سن نہ لے، کل قیامت کے دن آپ کے جسم کے یہ اعضاء آپ کے خلاف گواہی دے دیں گے۔ لوگوں سے بچ کر کے آپ گناہ تو کر لیتے ہیں، لیکن کیا کوئی انسان اپنے جسم کے اعضاء سے بچ کر گناہ کر سکتا ہے؟ کیا اپنے جسم کے اعضاء سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اور تو اور کائنات کی ہر چیز
اور کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ جس زمین پر آپ بیٹھ کر کے گناہ انجام دیتے ہیں وہ زمین یا تو آپ کے خلاف گواہی دے گی، اور جس زمین پر بیٹھ کر کے آپ کوئی نیکی کا کام انجام دیتے ہیں تو وہ زمین اور وہ جگہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ اگر آپ مسجد چل کر کے آئے ہیں، جس راستے سے ہو کر کے آئے ہیں، اس راستے کی ساری چیزیں، اس راستے کے تمام ذرات آپ کے حق میں کل قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ لیکن کوئی گناہ کا کام انجام دینے کے لیے آپ چلتے ہیں تو جس راستے سے چل کر جاتے ہیں اس راستے کی ساری چیزیں، سارے ذرات آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جگہ آپ کے حق میں کل قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ میری پشت پر بیٹھ کر اس نے خیر کی باتیں سنی تھی، میرے پشت پر کھڑے ہو کر اس نے نماز قائم کی تھی۔ تو انسان کے جسم کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اگر برائی کرتا ہے تو اس کے خلاف گواہی دیں گے، نیکی کرتا ہے تو اس کے حق میں گواہی دیں گے، اور جس زمین میں چلتا پھرتا ہے اس کے حق میں گواہی دے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اسی دنیا میں، اپنے آپ کا حساب و کتاب کر لو اسی دنیا میں، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب آخرت میں کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بھی چیز پر اتنی شرمندگی نہیں ہوتی، میں کسی بھی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا ہوں جتنا کہ ایک ایسے دن کے گزرنے پر کہ جس دن کا سورج غروب ہو گیا، جو کہ میری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، جنت کی بشارت ہے، رب نے اعلان کر دیا ہے راضی ہونے کا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پھر بھی زندگی کا ایک دن کم ہو جانے پر افسوس کر رہے ہیں کہ میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا۔ لیکن ہماری زندگی کا ایک دن تو کیا، پورا مہینہ بلکہ پورا سال گزر جاتا ہے لیکن ہمیں افسوس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ پوری زندگی غفلت میں گزار دیتی ہے لیکن افسوس نہیں ہوتا، افسوس نہیں کرتی ہے۔ ایسے لوگ افسوس کب کریں گے؟ جب ان کے پاس موت کے فرشتے آ جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، ایسے لوگ اس وقت افسوس کریں گے جب ان کے پاس موت آ جائے گی۔ وہ لوگ گزارش کریں گے کہ پروردگار ایک موقع دے دے، ایک چانس دے دے، ایک بار لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، وہ کہے گا پروردگار ایک موقع دے دے تاکہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کے نیک اعمال کر سکوں۔ جواب کیا ملے گا؟ کلا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز تم دوبارہ نہیں جا سکتے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے میرے پروردگار ہم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، اپنے کانوں سے سب کچھ سن لیا ہے، پروردگار ایک بار لوٹا دے دنیا میں تاکہ ہم نیک اعمال کریں۔ ہم ایمان رکھنے والے ہیں، ہم یقین کرنے والے ہیں، کیا دوبارہ آنا ممکن ہوگا؟ میرے اسلامی بھائیوں، 2021 ہماری زندگی سے رخصت ہو گیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آنے والا۔ کیا کبھی اس گزرے ہوئے سال کے بارے میں خود احتسابی کی؟ کیا کبھی یہ سوچا کہ اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی؟ کیا کبھی کچھ سوچا؟ کیا آنے والا سال 2022 یا اس کے بعد والی زندگی کے بارے میں کبھی کچھ سوچا کیسے گزارنی ہے؟ کوئی لائحہ عمل تیار کیا ہے؟ کوئی پلاننگ بنائی ہے؟ دنیا کا کوئی بھی کام ہم بغیر پلاننگ کے نہیں کرتے۔ چھوٹا سے چھوٹا کام اگر کرنا ہو تو ہمارے پاس سینکڑوں پلاننگ ہوا کرتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل تیار نہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا جائزہ لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرہ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل۔ دنیا پیٹ پھیر کر بھاگ رہی ہے، آخرت بالکل سامنے آ رہی ہے۔ دنیا اور آخرت کے ہر ایک کے الگ الگ بیٹے ہیں، تم دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ آج عمل ہے، حساب نہیں،
کل حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں ہوگا۔ انسان چاہ کر کے بھی عمل نہیں کر سکتا، تمنائیں کرے گا، آرزوئیں کرے گا، لیکن اس کی تمنا یا آرزوئیں پورے نہیں ہوگی اس دن۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی دیکھیں، کس قدر وہ اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرتے تھے، تنہائی میں جا کر کے اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہم دونوں ایک ساتھ ایک باغ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ ذرا یہیں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دور چلے گئے، یہاں تک کہ بیچ میں دیوار حائل ہو گئی، دیوار کے اس پار چلے گئے، بہت دیر تک نہیں لوٹے۔ تو میں نے سوچا دیکھو ذرا، اتنی تاخیر ہو گئی ہے، ابھی تک لوٹ کر نہیں آئے ہیں۔ دیوار کے قریب جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو دیوار کے اس پار سے آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں جا کر کے اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، وہاں کوئی دوسرا شخص موجود نہیں تھا، اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، اے عمر بن خطاب، کیا تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتا ہے؟ کیا تو مسلمانوں کا بادشاہ سمجھتا ہے؟ اے عمر بن خطاب، یا تو اللہ سے ڈرنے والا بن جا، یا پھر عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ میرے اسلامی بھائیوں، مشہور صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے چہرے کو دیوار کی طرف کر کے خوب روئے۔ ان کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ اس قدر رو رہے ہیں تو ان کے بیٹوں نے کہا، ابا جان، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فلاں خوشخبریاں نہیں دیں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹو، تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل شہادتین کا اقرار ہے۔ میرے بیٹو، میری زندگی کے 3 حصے ہیں، یا میری زندگی 3 مختلف ادوار پر مشتمل ہے۔ میری زندگی کا پہلا دور وہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں تھا۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو پا لیتا اور معاذ اللہ میں آپ کو قتل کر دیتا اور اسی حالت میں میری موت ہو جاتی تو میں جہنمی ہوتا۔ پھر میری زندگی کا دوسرا دور وہ تھا، یا وہ دوسرا دور آیا کہ میرے دل میں رب ذوالجلال والاکرام نے ایمان کی محبت ڈال دی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنا ہاتھ آگے کریں تاکہ میں آپ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام پر بیعت کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ شرائط ہیں۔ فرمایا کیا شرائط ہیں؟ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اسلام لے آؤں تو کیا میرے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ کیا میرے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو، کیا تمہیں معلوم نہیں اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے ہجرت کر لینے کے بعد ہجرت کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے حج کر لینے کے بعد حج کرنے سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے اسلام پر بیعت کر لی، اور اس دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب میرے دل میں کسی اور کی شخصیت نہیں تھی۔ بطور تعظیم، اس قدر تعظیم کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام لانے کے بعد اس قدر محبت کرتا تھا کہ کبھی بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں نہیں کی، کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نظر بھر کر دیکھ نہیں سکا، اس قدر تعظیم اور عزت کیا کرتا تھا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کیسی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کیسی تھی، اگر کوئی یہ بیان کرنے کی فرمائش کر دے تو شاید میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر اس دور میں میری وفات ہو جاتی تو مجھے امید ہے کہ میں جنتی ہوتا، لیکن میری زندگی کا تیسرا دور آیا، اور اس دور میں ہم سے بہت سارے کام ایسے ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا ہوگا۔ اس لیے میرے بیٹو، جب مجھے تم دفن کر دو، جب مجھے قبر کے اندر رکھ دو تو دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ میرے اوپر مٹی ڈالنا، مٹی ڈالنے کے بعد میری قبر کے پاس بہت دیر تک میری مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہنا، تاکہ میں تمہاری دعاؤں سے انس حاصل کروں اور دیکھوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ میرے اسلامی بھائیوں،
اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے محاسبہ نفس کا بہترین طریقہ بتلایا ہے کہ ایک انسان اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے تو روزانہ اسے 4 کام کرنے چاہیے۔ یہ 4 کام کیا ہیں؟ پہلا کام ہے معاہدہ، دوسرا کام مراقبہ، تیسرا کام محاسبہ، اور چوتھا کام مواقبہ۔ پہلا کام ہے معاہدہ۔ معاہدہ کے معنی ہوتا ہے عہد کرنا، وعدہ کرنا۔ جب انسان صبح سویرے بیدار ہو تو اپنے نفس سے معاہدہ کر لے کہ آج میں صبح سے لے کر کے رات کو سونے تک کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کروں گا، اور میرے ذمہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں اچھی طرح سے اس کی ادائیگی کروں گا۔ یہ معاہدہ کر لے ہر انسان اپنے نفس سے روزانہ۔ پھر دوسرا کام کیا کرے؟ مراقبہ۔ مراقبہ کے معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا۔ پورے دن میں وہ کچھ بھی عمل کرے، کوئی بھی کام کرے، اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالے تو پہلے یہ دیکھے، غور کرے کہ کہیں یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، کہیں یہ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، کہیں یہ میرے معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے۔ اگر معاہدے خلاف ہے تو فوراً اس سے باز آ جائے۔ تو یہ مراقبہ ہے دوسرا کام۔ اور تیسرا کام محاسبہ۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے نفس کا جائزہ لے لے، اپنے آپ کا حساب کتاب کر لے۔ جس طرح سے ایک دکاندار جب دکان بند کرتا ہے تو اپنے پورے دن کی کمائی کا حساب کتاب کرتا ہے کہ آج اسے کتنا منافع ہوا، کتنا نقصان ہوا ہے۔ ایک انسان کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ آج کتنے نیکیاں کی ہے اس نے، کتنے برائیاں کی ہے، کسی کے اوپر تہمت تو نہیں لگائی، کسی کو گالی تو نہیں دیا، کسی کے اوپر الزام تراشی تو نہیں کی، کسی وقت کی نماز تو نہیں چھوٹی۔ انسان محاسبہ کرے، یہ تیسرا کام ہے۔ اور چوتھا کام ہے مواقبہ، یعنی محاسبہ کرے، دیکھے کہ اس نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ اگر نیکیاں کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور مزید نیکیوں کی توفیق مانگے، اور اگر اس نے گناہ کا کام کیا ہے تو اس گناہ سے توبہ کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرے، اور پھر اپنے نفس کو وہ سزا بھی دے۔ مواقبہ کے معنی ہوتا ہے سزا دینا، اپنے نفس کو وہ سزا دے۔ اپنے نفس کو انسان کیسے سزا دے سکتا ہے؟ اس کا کیا طریقہ ہو کہ انسان اپنے نفس سے کہے کہ آج تو نے یہ گناہ کیا ہے، اس لیے تمہیں صدقہ کرنا پڑے گا، اتنا تم صدقہ کر دو۔ تم نے گناہ کیا ہے، تمہیں نفل نماز ادا کرنی پڑے گی، 2 رکعت 4 رکعت تم نفل نماز پڑھ لو۔ تم نے گناہ کیا ہے، نفل روزے رکھ لو۔ تو اس طرح سے انسان اپنے نفس کو سزا دے سکتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری روح جسم سے کھینچ لے جائے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا پاؤں پل صراط سے پھسل جائے اور تم جہنم میں گر پڑو۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم اپنے رب سے کہو رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا میرے پروردگار ایک چانس دے دے تاکہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر کے نیک اعمال کر لوں اور تمہیں جواب ملے، کلا ہرگز نہیں، تم نہیں جا سکتے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم یہ کہو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اپنے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ پڑا ہوتا۔ اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم داروغہ جہنم سے کہو یا مالک لیقضی علینا ربک، اور وہ فرشتہ تمہیں داروغہ جہنم تمہیں جواب دے انکم ماکثون، کہ اے داروغہ جہنم تو اپنے رب سے کہہ کہ وہ اس طرح سے ہمیں تڑپا کر کے عذاب نہ دے بلکہ ہمیں موت دے دے، اور وہ داروغہ جہنم تمہیں جواب دے انکم ماکثون، نہیں تمہیں مرنا نہیں ہے، تمہیں ہمیشہ اسی جہنم میں رہنا ہے اور عذاب چکھتے رہنا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تم کہو یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہو جاتا، میں انسان نہ ہوتا، آج مجھے حساب کتاب نہ دینا پڑتا، آج مجھے عذاب نہ چکھنا پڑتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام ہمیں تو تمام بدعات خرافات سے بچا، شرک و بدعات سے بچا، تمام گناہوں سے بچا، تمام خرافات سے بچا، اور نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچا، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، جو آنے والا سال ہے یا آنے والی زندگی ہے، اس زندگی کو تو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ رب ذوالجلال والاکرام، آنے والی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو
مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق دے دے۔ رب ذوالجلال والاکرام جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں سے درگزر فرما دے اور ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما دے، آمین۔